اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کہاں سے چلی ہے جی؟ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچڑا نہیں کھا رہے، دل کے اندر ڈر گیا۔ انہوں نے کہا لا تخف، ڈرے نہیں جی، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے گئے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بیوی اندر ڈری ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا معاملہ، حضرت ابراہیم کو باہر تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بیوی دروازے میں کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے، کون ہے کیا ہے۔ تو کیا ہوا، وَامْرَأَتُهُ اور امرأتہ، کیا مادہ ہے جی؟ میم رے حمزہ، میم رے اور حمزہ، حمزہ۔ مرأ یمرأ، فائدہ مند چیز کھانا، کو مفید چیز کھانی، کوئی ایسی چیز کھانی جو فائدہ مند ہو، اسی سے لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے ہنی مریا، مریا مطلب فائدہ اٹھاؤ اس چیز سے کھا کے۔ یہ باب سمع سے آیا تو مریا یمرأ، اس کا مطلب ہے عورت جیسا۔ یہ باب فتح سے ہے مرأ، مرأ یمرأ، یہ باب سمع سے ہے مرأ یمرأ۔ امرأتن کس کو کہتے ہیں جی؟ بیوی کو۔ اس کی جمع کیا ہے؟ یا نسوتن یا نساء، نساء، نساء جمع، یا نساء النبی، کیا مطلب ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ بیوی۔ نسوت سورہ یوسف، باقی سرداروں کی، وزیروں کی بیویاں آئیں اور انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، یہ جمع اس کی، نسوت نساء، امرأتن کی جمع ہے۔ امرئن شخص، اس کا مطلب ہے پرسن، مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر اس شخص کے لیے وہ ہے ما نوا، جس کی اس نے نیت کی، ما نوا جو کچھ اس نے ارادہ کیا، جو نیت کی، اس کے لیے وہ ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک شخص کے لیے، کل امرئ وہ کچھ ہے، ما نوا جو کچھ اس نے نیت کی، ارادہ۔ تو مرء یمرہ امرأتن بیوی، و امرأتن کا کیا معنی ہے جی؟ بیوی۔ اب امرأتن سے ہو گیا امرأتو، الامرأ بھی نہیں آیا، اور یہ کہاں پہ استعمال ہوا جی امرأتن؟ بیوی کے طور پہ سورہ لہب کی، وامرأتو اور اس کی بیوی، وامرأتو ہو اور اس کی بیوی۔ تو امرأتو جب آیا تو یہ بن گیا مضاف، مضاف۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی بیوی؟ کس کی بیوی؟ امرأتو ہو، اس کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ حضرت السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کی بیوی۔ اب وامرأتہ، ان کی بیوی مضاف ہو گیا، خبر کیا ہے اس کی؟ قائمتن، قائمتن، کیا مادہ ہے جی؟ قام یقوم، کیا مطلب ہے؟ کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا۔ فاعل بنائیں جی اس کا، قام یقوم سے فاعل، قائم، قاوم تھا لیکن وہ قاعدے سے بدل کے حمزہ ہو گیا قائم، کھڑا ہونے والی۔ نہیں جی، قائم ہے کھڑا ہونے والا، مذکر ہے۔
قائمن کیا ہے؟ کھڑا ہونے والا. اب اس کی مؤنث بنانی ہے تو کیا کریں گے؟ قائمتن. گول تا لگا دیں گے. قائمہ میم کے اوپر زبر دے کے آگے جو حرکت اس پہ میم پہ تھی وہ ٹے پہ دے دیں گے. قائمتن وامرأتو، اور ان کی بیوی تھی قائمتن کھڑی تھی. اب کیونکہ ماضی کا قصہ اس لیے تھی ہم نے اپنے پاس سے اس میں ایڈ کر دیا. اور امرأتو ان کی بیوی، قائمن کھڑی تھی اپنے پاس سے لگا دی، یعنی ان کی بیوی کھڑی تھی وہاں. فا بس ضاحکت، زال ایک کیا ہے کاف. ضاحکہ یضحکو ضحکن، کیا مطلب ہے جی؟ ہنسنا. ہنسنا. 3 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں. خوشی سے ہنسنا، جیسے فضاحکت یہاں پہ آ گیا، خوشی سے ہنسی. تعجب سے ہنسنا. اور تیسرا کسی پر تنزیہ ہنسنا، ایک ہی لفظ ہے، یعنی کہ وہ اس کے مفہوم کے ساتھ پھر چینج ہو جائے گا. تو ضاحکہ یضحکو ہنسنا. ہنسنا. ہنسنے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ فاعل. ان کے وزن پہ کیا کہیں گے؟ ضاحکتن. ابھی مؤنث تو آئی نہیں. ضاحکن. جی آپ بتائیں جی. فاعل ان کے وزن پہ ضاحکہ یضحکو سے کیا بنے گا؟ تن کہاں سے آئی؟ وہ تو مؤنث ہے، مذکر بنا ہے، پہلے مذکر بنا ہے. ذائقہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت، یہی ہے. ہاں جی، آپ کو بتایا آسان سا کلیہ ہے. عربی میں وزن چلتے ہیں فاعل. اب یہ فے این لام یہ ڈائی ہے، اس کی جگہ یہ لگا دیں گے جو اس کا مادہ ہے ضاحکن ہنسنے والا. والا. اور اگر اس کی مؤنث بنانی ہو تو گول تیل لگا. اس پہ زبر دے کے گول تا لگا دیں. ضاحکتن ہنسنے والی. والی. لیکن یہاں پہ ہنسنے والی نہیں ہے، یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ، اور ہنسنے والی اس میں. اب پھر اس کی گردان دیکھ لیں. ضاحکہ وہ ہنسی. کون ہنسی جی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. یہ ضاحکہ کا مطلب وہ ہنسی ہے. جی جی وہ ہنسی. تو مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ مذکر کے لیے ضاحکہ ہے اور ضاحکت، سوری وہ ہنسا. ضاحکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی میں. وہ ہنسا. ضاحکہ ضاحکہ دو سے سب ہنسے جی. ضاحکہ ضاحکہ ضاحکو ضاحکو سب ہنسے. ایک مؤنث ہنسی ضاحکت. ہاں جی 2 مؤنث ہنسی جی. واحد مؤنث غائب کا اگر ہے ضاحکت، وہ ایک مؤنث ہنسی، تو یاد بھی رکھا کریں ضاحکہ تا. ضاحکت وہ 2 مؤنث ہنسی. وہ ساری عورتیں ہنسی جی. ضحکنا وہ سب عورتیں ہنسی. ہنسی. تم ایک مرد ہنسے. اب اسی کے آگے تے لگا دیتے ہیں. ضحکتا تو ایک مرد ہنسا. ضحکتا تو 2 مرد ہنسے جی، 2 مرد ہنسے. تما ضحکتما سب مرد ہنسے. ضحکتم ضحکتم تساں جو بڑھے کیڑے جڑے آکھن اساں کی یاداشت ختم ہو گئی ہے. تساں جی تساں دی یاداشت ختم نہیں ہو سکتی. تو ایک مؤنث ہنسی. بیٹھے بندے دی یاداشت ختم ہونی ہے ہمیشہ. اسٹل جڑا آدمی حرکت نہ کر، حرکت کرنے والے بندے کی یاداشت نہیں ختم ہونی، دنیا 2 ہو جائے. جی سر. تو ایک مؤنث ہنسی. ضاحک. ہاں جی. ضاحکتی.
ضحکتی صرف فرق یہ پڑے گا کہ اس کے نیچے زیر آ جائے گی، ضحکتی، دو تم عورتیں ہنسی، جی اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جی آپ بتائیں جی، دو عورتیں ہنسی، ضحکتو ما، دو مرد ہنسے دو عورتیں ہنسی، ایک ہی صیغہ ہے، ضحکتما، تم سب عورتیں ہنسی، ہاں جی، ضحکتن، سب عورتیں ہنسی کے لیے ہے ضحکتن، تم سب، میں ہنسا، جی ڈاکٹر صاحب، جی سر، ذائق تو ضحکتو ہو جائے گا میں ہنسا۔ اچھا اب تو بتا دیں جی، ہم سب ہنسے، اب آپ فرمائیں جی، ذائق نہ یہ جو ہے نا عورتوں والا تم سب، وہ سب عورتیں ہنسی، اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، ہم ہنسے، ضحکنا الف کا ہے، ایک الف کم کر دے تو وہ سب، اور قتلنا، ان سب عورتوں نے قتل کیا، قتلنا، میں نے کہاں قتل کیا، جمع ہے، جمع متکلم، ہم نے قتل کیا، تو ضحکنا ہم سب ہنسے، تو یہ ہے ضاحکت، وہ ہنسی، وہ مؤنث ہنسی، وہ مؤنث کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، قائمۃ، فضاحکت، پس ضاحکت، وہ ہنس پڑی ہمارے لیے قابل احترام، قائمۃ فضاحکت، وہ ہنس پڑی، بس وہ ہنس پڑی، پس وہ ہنسی تو فرشتوں نے انہیں دیکھ لیا، فرشتوں نے انہوں نے جو کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، انسان تو نہیں ہے، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں تو ہنس پڑی نا، مخالف نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے جی، خوشی سے شکر الحمدللہ کر کے ہنسی نا۔ ایک آدمی پریشان ہو اور اس کو اسی پریشانی کے معاملے میں خوشخبری سنا دی جائے تو بندہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے ان کی ہنس پڑی ہے، پس بشرناہا، کیا مادہ جی؟ بے شین رہ، بشرا یبشرو، بشرا یبشرو، بشرا یبشرو کا مطلب کیا پڑھایا تھا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کھال کا خال کا ننگا ہونا، ننگا ہونا، ظاہر ہونا، یہ اسی سے کیا بنا ہے؟ انسان، بشر جسم پہ کوئی بال، پر، فر، کھا کچھ ہے؟ نہیں، کچھ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا بتایا تھا؟ بشرا یبشرو، کیا بتایا تھا؟ خوشخبری دینا، لکھا ہوا ہے کہیں؟ بشرا کے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے آپ نے جی؟ اپنے پاس ہی لکھ لیا جی، بشرا، صغرا، کبرا، میں نے بشرا کا اکبر پوچھا ہی سے نہیں میرے اکبر بھائی، سے میں نے پتہ بہت کیا ہے بڑی بشارت۔ بشرا یبشرو کا کیا معنی لکھا ہے؟ یہ بشرا یبشرو لکھا ہے یا آپ لکھنے کی ضرورت سے مالا مال ہو گئے، مبرہ ہو گئے ہیں، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ ایک لکھا ہے آپ نے لکھا ہے جی بشرا یبشرو، آپ نے وہ بھی نہیں لکھا، نہیں لکھا، آپ نے لکھا ہے جی بشرا یبشرو، وہ تو بشرا یبشرو ہو گیا تھا، تو بشرا یبشرو نہیں لکھا، آپ نے لکھا ہے جی کوئی؟ ہیں؟ خوشخبری تو بشرا کا معنی تھا نا۔ دیکھیں ایک یہ ہے باب نصرہ سے بشرا یبشرو، ایک ہے باب سمع سے بشرا یبشرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے جلد کا سرخ ہو جانا، ہاں، یعنی کہ جو آدمی خوش ہوتا ہے نا وہ جب ہنستا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے اندر کی خوشی ظاہر
خوشی کا اس کے جلد کا سرخ ہو جانا یعنی جلد کا ظاہر ہو جانا. بشرا یا بشر، بشرا اسی سے تھا خوشی، خوشخبری. اور کیا بتایا تھا؟ اب یہ غور سے دیکھیں، جو میں آپ یہ لکھا کر رہے ہیں یہ باب، یعنی آپ لکھنے کی اتنی زحمت گوارا کرتے ہیں، کس لیے یہ کاغذ پینسل رکھے ہوئے؟ باب افعال سے آئے گا ابشرا، ابشرا یبشر، یبشر. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ خوشخبری دینا. ابشرا یبشر ابشارن کیا معنی ہے؟ خوش ہونا. جی ابشر یبشر کا مطلب یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہے خوشخبری لینا. اس کا کیا معنی ہے؟ خوشخبری لینا. لینا. فمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. کس سورت کی آیت ہے یہ؟ توبہ کی جو آیات ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اس میں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ اس میں تھا، وہ دوسرے آ جائے گا اس میں، سوری یہ سورہ حامیم ہے. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو خوشیاں مناؤ اس جنت پر، خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ابشر یبشر، باب تفعیل. یہ لکھتے ہیں آپ، چھوٹا چھوٹا لکھا کریں تاکہ آپ کا کوئی صفحہ ضائع نہ ہو. باب تفعیل سے آئے گا بشرا یبشر تبشیرن. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری دینا. اس کا مطلب ہے خوشخبری دینا. بشر یبشر تبشیرن، خوشخبری دینا. دینا. بشرا یہ باب تفعیل فعل ماضی، ابھی اس جانب بھی آتے ہیں. دو باب اس میں اور قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، باب مفاعلہ باشرہ باشرو. اس کا کیا معنی ہے جی؟ باہم جلدوں کا مل جانا. باشرہ یباشر مباشرتن. اور اسی طریقے سے باب استفعال سے استبشر، استبشرا یستبشرو استبشارن. اس کا کیا مطلب ہے؟ خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کر. خوشی آپ کو ہے، خوشی سیلیبریٹ کریں. خوشی تو ہے، سیلیبریٹ کریں. کوئی اس کا موقع محل، کوئی اس کے لیے کوئی گیدرنگ کریں، کھائیں پئیں. جیسے عید کی خوشی ہے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ملتے ہیں، یہ سیلیبریشن ہے. تو استبشر یستبشرو خوشیاں منانا. تو یہاں پہ کس باب سے آیا جی؟ یہاں پر آیا سر بشرا، باب باب تفعیل سے، تفعیل سے خوشخبری دینا. دینا. تو بشرا اس نے خوشخبری دی. اس نے خوشخبری دی. اب پھر شروع ہو جاؤں. ان دو نے خوشخبری دی، بشرا بشرا، جی ان سب نے خوشخبری دی. بشرو، یہ جو نون ہے نا جی، یہ مضارع میں آتا ہے. نون کا تعلق مضارع سے، اونا، آنی، عینی. اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مضارع سے. یفعل یفعلانی یفعلون، تفعل تفعلانی یفعلن، تفعل تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعل نفعل. یہ گردان مضارع کی.
تو یہ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ گردان ہے ماضی کی، ماضی کی. تو یہ رٹانی چاہیے نہیں، رٹو اس کو. تو بشرا، بشرا، بشرو، اس مؤنث نے خوشخبری دی. بشرت، ضاحکت، وہ ہنسی تھی، وہ مؤنث ہنسی. بشرت، اس نے، بشرا اس مرد نے خوشخبری دی، اور بشرت عورت نے خوشخبری دی. جی دو نے خوشخبری، دو عورتوں نے دی نہیں. ہاں جی بشرتا، ہیں بشرتا. با واضح جی گل باؤ نا یہ کچے جی بچے کول جی پانے تو سمجھنا لگا کیا پایا سا. بشارا، تا، بشارا تا، ان دو نے خوشخبری دی. سب نے دی تو بشرنا. تو ایک مذکر نے خوشخبری دی. بشرتا، اب وقت بچاتے ہیں. بشرتا، تو ایک مذکر نے خوشخبری دی. بشرتا، تو ایک مذکر مرد نے. بشرتما، دو نے. دو نے دی. بشرتم، سب. تم سب مردوں نے خوشخبری دی. بشرتی، تو ایک مؤنث نے خوشخبری دی. بشرتما، دو نے. دو نے دی. بشرتن، سب. تم سب عورتوں نے دی. بشرتو، میں نے. میں نے خوشخبری دی. اور بشرنا، ہم نے ہم نے خوشخبری دی. دی. فبشرنا، پس ہم نے خوشخبری دی. ہاں، اس کو. فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول. مفعول ہوتی ہے. کو اس کے ساتھ آپ لگا دیں. ہاں اس عورت کو. کہ اس عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. فبشرناہا، ہم نے اس کو خوشخبری دی. بعض عربی جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے با کے صلہ کے ساتھ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. کس چیز کی خوشخبری دی؟ کس کی؟ اسحاق. اسحاق. با کیا ہے؟ حرفیں جر. جر. اس نے اسحاق کو مجرور کر دیا. اسحاق حالت جر میں ہونے کے باوجود شمشاد صاحب زبر کیوں ہے؟ نصب میں ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ با آیا ہے یہ مجرور ہی ہے لیکن پھر بھی اس پہ زبر ہے. کیوں؟ اسم میں. اچھا جی جی عربی کا زبان نہیں، غیر منصرف ہے، مورب غیر. ہاں جی ابراہیم ابراہیم ابراہیم، یعقوب یعقوب یعقوبہ، یوسف یوسفا یوسفا، اسماعیل اسماعیلا. اور بھائی ایک اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ چار حالتیں ہوتی ہیں. جی کتنی حالتیں ہوتی ہیں جی؟ تین حالتیں ہوتی ہیں. تین حالتیں ہوتی ہیں. جی کتنی ہوتی ہیں؟ کون سی ہیں تین؟ رفع، نصب، جر. رفع نصب اور جر. حالت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اعراب. اعراب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وہ تو حرکت ہو گئی. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اور بھائی حرکت ہوگی نا زیر زبر پیش. اعراب کیا ہوا؟ آپ بتائیں جی، آپ بتائیں. حرکت کیوں کہتے ہیں جی؟ کسی لفظ کی آخری حرکت اعراب کے لفظ. جو آخری حرکت ہوتی ہے نا کسی، اس کو اعراب کہتے ہیں. تو اعراب جو ہے یعنی آخری جو حرکت ہے کسی اسم کی، وہ اگر پیش ہے تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت کیا ہے؟ رفع. رفع. اگر زبر ہے تو نصب. نصب. اگر زیر ہے تو جر. جر. تین ہی حالتیں ہوتی ہیں.
جتنے عربی لفظ ہیں نا، عربی معرب منصرف، وہ سارے کے سارے پیش بھی قبول کرتے ہیں، زبر بھی اور زیر بھی۔ جو عربی کے باہر سے تشریف لے کے آئے ہیں وہ حالت رفع میں پیش لیتے ہیں اور نصب اور جر دونوں میں زبردست زبر لیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں شمشاد صاحب، مبنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو ہر حال میں اپنی شکل بدلاتے ہی نہیں۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، نہ زمین ہلے گی نہ گل محمد ہلے گا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ مثلا موسیٰ، جدھر بھی جاؤ رفع میں نصب میں جر میں، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، الذی الذی الذی، ھذا ھذا ھذا، یہ مبنی، یہ اپنی شکلیں نہیں، زیر زبر پیش نہیں بدلاتے۔ تو یہ غیر منصرف ہے، اسحاق عربی زبان کا نہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ہم نے خوشخبری دی کس کو؟ حضرت اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کس کی خوشخبری دی؟ اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ایک تو یہ بتایا بھائی کہ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب بھیجنے آئے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری، یعنی حضرت سارہ کو ایک اور جگہ ہے خوشخبری دی بے غلام علیم، علم والے بیٹے کی، اور حضرت ہاجرہ کو بیٹے کی خوشخبری دی بے غلام حلیم، حلم والے، صبر والے، استقامت والے بیٹے کی۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، صبر کر، ومن ورائی اسحاق یعقوب۔ اب وہ خوشخبری بشرنا دماغ میں رکھیں، بشرنا کو کہاں رکھیں جی؟ وہ اس جملے کے اندر، یہ واو جو کس چیز پہ عطف ہے؟ بشرنا پر، بشرنا، اور خوشخبری دی من ورا، من سے، ورا پیچھے، بطور ظرف استعمال ہوا ہے، ظرف، ظرف زمان، ہے، زمان، مقام نہیں، مقام تو ہوتا ہے کہ پیچھے کسی چیز کے پیچھے، زمانہ یعنی اس کے بعد، بعد، اس کے بعد آئے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ورا ان آیا ہے، نہیں، کیا آیا، ورائی، کیا بن گیا یہ؟ مضاف، ظرف مضاف بن گیا، بعد میں پیچھے، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ اسحاق، یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا، حضرت اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے پیچھے بشرنا، ہم نے خوشخبری دی۔ اب یہاں پہ بی یعقوب ہے، وہی بات، فبشرناہا بی اسحاق تھا، یہ بی یعقوب ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ بشرنا نہیں آیا تو اس لیے اس کا بھی استعمال نہیں کیا۔ تو کس کی خوشخبری دی؟ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام۔ یہاں سے کیا پتہ یہ کیوں آئے من وراء اسحاق یعقوب، کو پتہ ہے آپ؟ نہیں سمجھ آئی۔ یعنی کہ پہلے تو اسحاق علیہ السلام ہوئے، ان کے بعد علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ تو قرآن میں یہودیوں کو بار بار کیا کہا گیا ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ اب یہ بتانے کے لیے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب حضرت اسحاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ جو مکے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی، یہ حضرت یعقوب اسحاق سے نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی۔
اور ایک جھگڑا تھا ذبیحہ کون ہے، کس کو ذبح کیا گیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، لیکن کسی دور میں جھگڑا بھی تو چلا نا، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا ہر فضیلت اٹھا کے کہاں لے جاتے تھے، اپنی طرف۔ مثلا اب صحابہ کی آپ مثال لے لیں، صدیق اکبر کون ہے؟ کون ہے صدیق اکبر؟ اور بھائی کون ہے؟ نام کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت عمر۔ اور الغنی کون ہے جی؟ عثمان غنی ذو النورین۔ اور مرتضیٰ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر بھی حضرت علی ہیں، فاروق اعظم بھی حضرت علی۔ فضیلت کسی کو اور دینی ہی نہیں ہے، ساری فضیلتیں اٹھا کے یہی لی۔ وہ یہودیوں والا معاملہ، وہ کہتے ہیں ساری فضیلتیں اٹھاؤ اپنے پاس رکھ لو، باقی کسی کے پاس کوئی فضیلت نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ذبیحہ کون ہے؟ یہ بھی یہی ہے، یہ بھی فلاں، یہ بھی یہی، یہ بھی یہ بھی یہ، سب کچھ ہم ہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، کیونکہ وہ بنی اسماعیل سے تھے۔ انہوں نے کہا فضیلت تو ساری ہے جی، ہاں جی، یہ دوسرے قبیلے سے کدھر آگے، دوسرے قبیلے کی فضیلت ہم مانتے نہیں۔ تو یہ سر اس میں یہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آپس میں کیا لگتے تھے؟ جی اسحاق کا یعقوب آپس میں کیا رشتہ دونوں کا بنا؟ رشتہ تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام والد تھے اور حضرت یعقوب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام کیا تھا جی؟ حضرت اسماعیل تو ان کے چچا تھے، ہاں جی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ٹھیک ہے جی، چلیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو۔ وَامْرَأَتُهُ قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم